الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب صدق اللہ العظیم۔ ہر طرح کی تعریف اور حمد و ثنا اللہ بزرگ و برتر کے لائق ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، جس کا کوئی ساجی اور ہمسر نہیں، جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ لاکھوں درود و سلام نازل ہوں اللہ کے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے تمام صحابہ اور اہل بیت پر۔ محترم حضرات، اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو پیدا فرمایا اور پیدا کر کے اپنی بے شمار نعمتوں سے ہمیں نوازا، جن نعمتوں کو اگر ہم گننا یا شمار کرنا چاہیں تو وہ ناممکن ہے۔ قرآن میں سورہ ابراہیم میں اللہ نے خود فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو ہرگز شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں بے انتہا ہیں، صبح و شام ہیں، ہر آن اور ہر لمحہ ہیں، بلا معاوضہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں عبادت کا حکم دیا، چند رکعتیں، چند سجدے، ہم ہرگز بھی یہ نہ سمجھیں کہ یہ اللہ کی کسی نعمت کا ہم بدلہ ادا کر رہے ہیں، صبح قیامت تک نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں اتنی ہیں ہمارے اوپر۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ہم نماز پڑھ کے، ہم سجدہ کر کے اس رب العالمین کا احسان بجا لاتے ہیں کہ آپ نے جس حال میں رکھا ہے، جن نعمتوں میں رکھا ہے، یہ صرف آپ کا فضل ہے، آپ کا احسان ہے۔ اب جنہیں اس کی بھی توفیق نہ مل سکی، چند رکعات اور چند سجدوں کی بھی توفیق نہ ملی، اور صبح و شام وہ اللہ کی نعمتوں میں ڈوبا ہوا ہے، اس کے باوجود بھی تو اس سے بڑا محروم القسمت، اس سے بڑا بدقسمت، اس سے بڑا ناشکرہ اس روئے زمین پر کوئی اور نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کوئی موقع اللہ کے شکر بجا لانے کا ہاتھوں سے جانے نہ دیں، کوئی موقع اللہ کے احسان بجا لانے کا ضائع نہ ہونے دیں۔ جب بھی نماز کا موقع ہو نماز ادا کریں، سجدوں کا موقع ہو سجدے ادا کریں،
جو حکم ہو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ حکم بجا لائیں، کیونکہ اللہ اگر اس دنیا میں انصاف پر آ جائیں، فضل اور احسان کا معاملہ بند کر کے انصاف پر اتر جائیں کہ جتنا تم میری عبادت کرو گے، میرا شکر ادا کرو گے، اتنی ہی نعمتیں ملیں گی، اس سے زیادہ نہیں، تو ایک لمحہ جینا ناممکن ہے ہمارے لیے۔ اللہ نے فرمایا وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ، اس روئے زمین پر اگر اللہ حساب و کتاب پہ آ جائیں، تول کر دینے پہ آ جائیں، برابری اور انصاف پر آ جائیں، تو اللہ خود فرما رہے ہیں ایک انسان بھی نہیں بچے گا، سب اللہ کی پکڑ میں آ جائیں گے، سب مواخذے میں آ جائیں گے۔ اس لیے جو بھی ہے اللہ کا احسان ہے، جو بھی ہے اللہ کا فضل ہے، جو بھی ہے اللہ کا کرم ہے۔ ہم ایک ایسے دور میں جی رہے ہیں جہاں انسانوں کی لاکھوں ضروریات اور خواہشات اللہ پوری کر رہے ہیں، کوئی ایک خواہش اگر رہ گئی، پوری نہ ہو سکی، زبان پہ شکوے، ناشکری والے جملے یہ فوراً آنے لگتے ہیں۔ زبان پر نہ آیا تو نہ آیا، عمل بتاتا ہے، چہرے کا انداز بتاتا ہے کہ یہ بندہ ذرا سا اسے یہ نعمت نہیں ملی تو کتنا ناراض ہے، کتنا روٹھا ہوا لگ رہا ہے یہ رب العالمین سے، جبکہ کروڑہ کروڑ نعمتیں، اتنی نعمتیں اللہ فرما رہے تم گننا چاہو تو گن نہیں سکتے، لا تحصوها، شمار نہیں کر سکتے، اس میں ڈوبا ہوا ہے سر سے لے کے پاؤں تک، صبح سے لے کے شام تک، لیکن اس کی کوئی شکر بجاوری نہیں، اس کا کوئی احسان نہیں ماننے کا جذبہ، اور دوسری طرف ایک کمی کیا ہو گئی، ناشکری زبان پہ آ گئی۔ اسی لیے آگے اللہ نے فرمایا ان الانسان لظلوم کفار، کہ یہ انسان تو بڑا ظالم ہے، بڑا ناشکر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں سورہ یاسین اور دوسری سورتوں میں اللہ نے فرمایا کہ ایک نعمتیں تو وہ ہیں جو تمہارے جسم سے خارج ہیں، جو ہم کھاتے ہیں، پیتے ہیں، پہنتے ہیں، اوڑھتے ہیں، برتتے ہیں، یہ سب ہمارے جسم سے باہر ہیں اور ہیں ہمارے لیے ساری نعمتیں۔ اللہ فرما رہے ہیں ایک نعمت وہ ہیں وفی انفسکم، تمہارے اندر ہیں، تمہارے جسم کے اندر ہزاروں نعمتیں ہیں، افلا تبصرون، کبھی تم اس میں غور نہیں کرتے؟ ہمارے سر کے بال سے لے کے پیر کے ناخن تک ہم کتنا اللہ کی نعمتوں میں ہیں۔ ہمارا دل صحیح سلامت کام کر رہا ہے، ہمارے گردے صحیح سالم اپنا کام کر رہے ہیں، ہمارے ایک ایک جوڑ اپنی جگہ درست ہیں، ہمارا معدہ اپنی جگہ صحیح کھانا ہمارا ہضم کر رہا ہے، ہمارے دل و دماغ صحیح سوچ و فکر کی صلاحیت اپنے اندر رکھتے ہیں، ہماری نگاہیں روشنی دے رہی ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں، ہمارے کانوں میں سماعت ہے، ہماری زبان میں چکھنے، کھانے اور بولنے کی طاقت و قوت ہے۔ یہ ایک ایک وہ نعمتیں ہیں کہ ہم اپنی زندگی بھر کی پونجی لگا دیں اور ان میں سے کوئی ایک نعمت اسی جیسی خرید لائیں جیسے اللہ نے دی ہے پیدائشی طور پہ، قیامت تک نہیں ہو سکتا۔ ہم پوچھیں ان سے جن کی ان نعمتوں میں سے کوئی نعمت ضائع ہو گئی، جس بیچارے کے گردے کام نہیں کر رہے، وہ مشینوں کے سہارے زندگی گزار رہا ہے، ہر تھوڑے دن پہ مشین کا محتاج ہے، اس سے جا کے پوچھو گردہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ جو بیچارہ قلب کے عارضے میں مبتلا ہے، دلی مریض ہے، اس سے پوچھو دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ جو بیچارہ سانس اور پھیپھڑے کے عارضے اور مرض میں مبتلا ہے، اس سے پوچھو یہ سانسیں جو ہم لے رہے ہیں آزادانہ، چاہے ہم سو رہے ہوں یا جاگ رہے ہوں، گھر میں ہوں یا باہر ہوں، کوئی تکلیف نہیں سانس لینے میں، ہم جا کے اس سے پوچھیں جو مشینوں کے سہارے سانس لے رہا ہے کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ یہ دماغ جو بالکل صحیح کام کر رہا ہے، جا کے اس سے پوچھے جو دماغی مرض میں، دماغی ٹیومر میں مبتلا ہے۔ ہمارا ایک ایک عضو، ایک ایک جوڑ بالکل صحیح سلامت ہے، ہم جب چاہے اپنے تمام اعضاء کو حرکت دے سکتے ہیں، جیسے چاہے ویسے دے سکتے ہیں، لیکن جا کے ان سے پوچھیں جن کے جوڑ صحیح سلامت نہیں ہیں، جو ہڈیوں کے امراض میں مبتلا ہیں۔ ایک ایک نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی قیمتی ہے کہ زندگی بھر کی عبادت کسی ایک نعمت کا بھی حق ادا نہیں کر سکتی۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوب فرمایا
کہ جب تم نے صبح کی اس حال میں کہ تمہاری صحت صحیح ہے، تمہارا جسم صحیح سلامت ہے، تمہارے بال بچے تمہاری آنکھوں کے سامنے صحیح سلامت ہیں، تم دنیا کے سب سے بڑے مالدار ہو۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ یہ نعمتیں جنہیں میسر ہیں بہت بڑا مالدار ہے۔ جا کے پوچھو انہیں جن کے پاس روپیے اور دولت کی کمی نہیں ہے، لیکن دوسری طرف وہ اپنی صحت کے لیے بھی ایڑی چوٹی کا زور لگائے ہیں، کبھی یہ مرض کبھی وہ مرض۔ جا کے پوچھو انہیں جنہیں اولاد ہے مگر وہ اولاد جیسی چاہتے ہیں ویسی نہیں ہے، نہ ویسی صحت ہے اور نہ ویسا جسم ہے، مختلف مہلک امراض میں مبتلا ہے۔ جا کے ان سے پوچھو، شاید ان کے پاس روپیے اور پیسے کا انبار ہوگا، لیکن وہ اس دنیا کا غریب انسان ہے، فقیر انسان ہے، نہیں ملا اسے سب کچھ، ہاں اسے مل گیا سب کچھ، جو خود بھی صحیح سلامت ہے، اس کے بال بچے اس کی آنکھوں کے سامنے صحیح سلامت ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کا سب سے بڑا غنی اور سب سے بڑا مالدار ہے۔ تو یہ نعمتیں جن کو ہم ہر صبح و شام نظر انداز کرتے ہیں، جن کو ہم کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں، یہ نعمتیں اتنی قیمتی ہیں کہ جب یہ چلی جائیں گی، اور اللہ نہ کرے جائے، ہر ایک کی رہے، لیکن جانا تو ایک دن سب کو ہے۔ جب یہ نعمتیں چھیننی شروع ہو جائیں گی تب پتہ چلے گا کیا نعمت تھی میرے پاس۔ اسی لیے کیا خوب فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، مرض سے پہلے، بیماری سے پہلے اپنی صحت کی قدر کر لو، اس کو غنیمت سمجھ لو، ورنہ جب دنیا دور اور موت قریب آئے گی اور صحت کی ایک ایک نعمتیں آہستہ آہستہ چھنتی چلی جائیں گی اور اس کے بدلے میں مرض آتا چلا جائے گا، تب پتہ چلے گا وہ کیا نعمت تھی جو چلی گئی، جو زندگی بھر میرے پاس تھی لیکن کبھی میں اس کی قدر نہیں کیا۔ اسی لیے کیا خوب اللہ نے فرمایا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اپنی ذات میں نہیں دیکھتے، اپنے جسم میں نہیں دیکھتے، کتنی نعمتوں میں تم ڈوبے ہوئے ہو، کیوں اس کا شکر ادا نہیں کرتے، کیوں اس میں غور و فکر نہیں کرتے۔ سورہ آل عمران کا دوسرا رکوع جس کی میں نے خطبے میں تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیتیں نازل فرمائی ہیں نعمتوں کے بارے میں۔ پہلے ان نعمتوں کا اللہ نے ذکر کیا جو ظاہری نعمتیں ہیں، جو ہمیں نظر آتی ہیں، جن کو ہم حاصل کرتے ہیں اور جن سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اس کے بعد کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے باطنی نعمتوں کا ذکر کیا جو نظر نہیں آتی، جو انسان کی ذات میں چھپی ہوئی ہوتی ہیں، اور وہی اصل نعمتیں ہیں جن کو کہا جائے کہ روحانی نعمت، ایمانی نعمت اور اخروی نعمت۔ ان دونوں نعمتوں کو بڑے خوبصورت انداز میں اللہ نے بیان کیا، اور ان دونوں نعمتوں میں اصل نعمت کون کام آنے والی ہے اس کا بھی اللہ نے ذکر کیا۔ پہلے اللہ نے ظاہری نعمتوں کا ذکر فرمایا، زُجِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ۔ اللہ نے فرمایا کہ خوبصورت اور مزین بنا دیا گیا ہے انسان کی ان نعمتوں کو جس کی وہ خواہش اور تمنا کرتا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے کچھ نعمتوں کو گنایا، جیسے بیویاں ہیں، والبنین اور بچے ہیں، والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، سونا اور چاندی کا ڈھیر۔ ہر آدمی، ہر مرد و عورت کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کے پاس سونے اور چاندی کا ڈھیر ہو، اس کے لیے وہ تگ و دو کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے اور حاصل کرتا ہے۔ والخیل المسومہ، اور انتہائی خوبصورت قسم کے گھوڑے۔ یہ اس زمانے کی سواریاں تھیں، آج کے زمانے کی سواریاں بدل گئیں، گھوڑوں کے بجائے دوسری قسم کی گاڑیاں ہیں۔ تو عمدہ قسم کی سواریاں ہوں اس کے پاس، اچھی سے اچھی جو ہے اس کے پاس گاڑیاں ہوں، اس بات کی وہ محنت کرتا ہے اور انہیں حاصل کرتا ہے۔ والانعام والحرث، اسی طرح زمین ہے، جائیداد ہے، کھیتیاں ہیں جو گاؤں اور دیہات کی زندگیوں میں بڑی اہمیت رکھتی ہیں، مویشی جانور ہیں، اونٹ ہیں، گائے ہیں، بکرے ہیں، یہ ساری نعمتیں ہیں، اور یہ ساری نعمتیں ظاہری نعمتیں ہیں۔ یقیناً یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں۔ یقیناً بندہ دنوں رات محنت کرتا ہے ان نعمتوں میں سے کچھ نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے، اور یقیناً وہ حاصل کرنا غلط نہیں ہے، یہ اس کے لیے ضروری ہے زندگی گزارنے کے لیے، اسے کھانا ہے، پینا ہے، پہننا ہے، بال بچوں کی پرورش کرنا ہے۔ اگر ان نعمتوں کی شکل میں دنیا اس کے پاس رہے گی تو زندگی گزارنا آسان ہو جائے گا۔ حلال طریقے سے، نمازوں کی پابندی کے ساتھ اگر وہ ان نعمتوں کے حصول کے لیے محنت کرتا ہے جائز، یقیناً یہ صحیح ہے، اور یہ اللہ ہی کی دی ہوئی نعمتیں ہیں۔ لیکن آگے اللہ نے فرمایا
ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ ساری نعمتیں بس دنیاوی زندگی کا ایک سامان ہے، جب تک زندگی ہے تب تک ہیں یہ، بلکہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم ہوں اور یہ نعمتیں ہی ختم ہو جائیں، اور اگر یہ نہ ہوا تو یہ ضرور ہوگا کہ نعمتیں رہیں گی، ہم نہیں رہیں گے، ہم ختم ہو جائیں گے، ہم چلے جائیں گے، یہ عارضی ہیں۔ یہ سونا چاندی کا ڈھیر، آدمی جسے دیکھ دیکھ کے خوش ہوتا ہے، پیسوں کی کثرت کہ جسے گن گن کے آدمی خوش ہوتا ہے، زمین و جائیداد جس پر آدمی بڑا فخر کرتا ہے اور فخر کرتے ہوئے خوشی محسوس کرتا ہے، میں اتنے ایکڑ کا اور میں اتنے زمینوں کا مالک ہوں، میری اتنی جائیداد ہے، وغیرہ وغیرہ، یقیناً ٹھیک ہے، لیکن اللہ فرما رہے بہت عارضی ہے۔ ذالک متاع الحیات الدنیا، بس جب تک تمہاری سانسیں چل رہی ہیں، تمہاری آنکھ کھلی ہے تب تک ہے، تمہاری آنکھ بند ہوئی ورثہ میں تقسیم ہو جائے گا۔ ورثہ اگر نیک ہوں گے، آل و اولاد خیر والے ہوں گے، کچھ دن قدر کریں گے کہ اماں ابا کی بڑی محنت کا تھا، یہ قدر کر کے اس کا صحیح استعمال کریں گے، لیکن ہے ایسے کم، ورنہ زیادہ وہ ہے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ تمہاری آنکھ بند ہوگی اور لوٹ لیا جائے گا۔ تم نے راتوں کو جاگا ہوگا اس کے لیے، تم نے بھوک کی حالت میں بھی کھانا نہ کھا کے اس کے لیے محنت کی ہوگی، یہ سب کچھ کیا ہوگا، لیکن تمہاری آنکھ بند ہونے کی دیر ہے، اس کے بعد تو مال مفت کے طور پہ لوٹ لیا جائے گا۔ اسے نہیں معلوم کہ تم نے کتنی محنت کی ہے، اسے نہیں معلوم تم نے کتنا خون پسینہ بہایا ہے اس کے لیے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ مجھے بغیر محنت کے حاصل ہوا، کہ میرے فلاں مورث کا انتقال ہو گیا تو وراثت میں مجھے ملا، مال غنیمت کے طور پہ اڑا دیا جائے گا۔ وہ یہی ہے ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیاوی زندگی کا ایک ساز و سامان ہے بس۔ تو یہ ظاہری نعمتیں ہیں جس کے حصول کے لیے دن اور رات محنت ہو رہی ہے، لیکن ساتھ میں اللہ نے ذہن میں یہ بھی ڈال دیا بہت عارضی ہے یہ، بے شک کماؤ، آل و اولاد کی فکر کرو، لیکن یاد رکھنا یہ بہت عارضی ہے۔ تو پھر ہمیشہ رہنے والی نعمتیں کیا ہیں؟ فرما رہے واللہ عندہ حسن المآب، اللہ کے پاس کچھ اور نعمتیں ہیں جو بہت بہترین اور ہمیشہ رہنے والی ہیں۔ آگے کی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان نعمتوں کو شمار کیا، سب سے پہلے شرط لگا دی للذین اتقوا، کہ آگے جو نعمتیں میں بیان کر رہا ہوں یہ ان کے لیے ہیں جن کے دل میں تقویٰ ہے، اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا خوف ہے۔ تو یہ باطنی نعمتیں ہیں جو نظر نہیں آئیں گی لیکن بڑی قیمتی ہیں اللہ کے پاس۔ الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار، سب سے پہلی صفت اللہ نے بیان کی صبر، بہت بڑی نعمت، صبر، قوت برداشت، اپنے جذبات، اپنے غصے کو قابو میں رکھنے کا مزاج، بہت بڑی نعمت ہے۔ کسی آدمی کو ظاہری ساری نعمتیں مل گئیں، دولت کی کمی نہیں، زمین و جائیداد کی کمی نہیں، سب کچھ ہے، مزاج میں صبر ہی نہیں ہے۔ ذرا سا غصے میں آیا اور زبان سے گالیاں شروع، ذرا سا کوئی خلاف مزاج بات ہوئی اور اس کے بعد جو ہے اس کا رد عمل شروع، ایسے الفاظ اور ایسا رد عمل کہ شیطان پناہ مانگے۔ کیا ملی نعمت اسے؟ نہیں ملی نعمت۔ یہ نعمت جو روپیہ پیسہ اور جو زمین و جائیداد ہے جس پر فخر کرتے ہوئے اپنا یہ مزاج بنایا بیٹھا ہے، ابلیسی مزاج، متکبرانہ مزاج، یہ نعمت ہی نہیں ہے، متاع الحیات الدنیا، بس چند دن کا ہے، اس کے بعد ختم ہو جائے گا، کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا، لوٹ لیا جائے گا۔ مزاج میں صبر ہوتا، یہ نعمت ہوتی، یہ نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ دولت اپنی تجوریوں میں رکھو، مبارک ہے تمہیں، سلوک اچھا ہو انسانوں کے ساتھ، اخلاق سے پیش آیا جائے، زبان میں نرمی ہو، قولا لجینا، اللہ نے فرمایا نرم گفتگو کرو، آنکھوں میں حیا ہو، یہ چیز ہے اصل۔ اللہ نے فرمایا الصابرین، صبر سب سے بڑی نعمت، اور یہ نعمت جس کا اجر و ثواب ہمیشہ اللہ کے پاس باقی رہے گا۔ اور کیا اجر و ثواب ہے؟ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، اللہ نے فرمایا کہ صابرین کو جب اجر دیا جائے گا، ثواب بغیر حساب دیا جائے گا۔ اب بغیر حساب وہ کتنا دیں گے ہم تصور بھی نہیں کر سکتے دنیا میں۔ بہترین نعمت صبر، اور یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ کہیں خریدنے پر ملے گی، یہ اپنے مزاج کو خود بنانا پڑے گا، قرآن و حدیث کی روشنی میں ڈھالنا پڑے گا۔ تو صبر یہ سب سے بڑی نعمت۔ اس کے بعد اللہ فرما رہے ہیں والصادقین، صدق اور سچائی، زبان کی سچائی، عمل کی سچائی۔ آدمی کے پاس ظاہری نعمتیں سب ہیں، اچھا کھانا پینا اوڑھنا پہننا سب ہے، لیکن آدمی جھوٹا ہے،
کاروبار میں لوگ کہتے ہیں وہ جھوٹ بولتا ہے، محلے میں لوگ کہتے ہیں وہ جھوٹ بول جاتا ہے. انتہائی عذاب والی زندگی ہے اس کی. جب اس کو دنیا میں عزت نہ ملی تو خاک یہ 2 روپیے پیسے، خاک یہ زمین و جائیداد کس دن کے لیے، کس کام کے لیے؟ اور کون آج ان زمین و جائیداد کے لیے کسی کی عزت کر رہا ہے؟ سچ بولو، آدمی عزت دے گے. سچ بولو، اللہ کے پاس عزت ملے گی. پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کامیابی ملے گی میدان آخرت میں. رحمت کے فرشتے دعا و استغفار کریں گے سچ بولنے پر. جھوٹ بول کر 4 پیسے کمائے تو کیا خاک کمائے. اسی لیے اللہ نے فرمایا دوسری نعمت الصادقین، سچائی. یہ ساری باطنی نعمتیں ہیں، یہ کوئی ظاہری نعمت نہیں ہے سونے چاندی کی طرح جن کو تجوریوں میں بند کر کے رکھا جائے. اس کا تعلق ہے آدمی کے باطن سے، آدمی کے ایمان اور آدمی کے دل سے. والصادقین، اس کے بعد آگے فرمایا اللہ نے والقانتین، اطاعت کرنے والے، جذبہ اطاعت سے سرشار. ایک ہے اطاعت اور ایک ہے بغاوت. پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کام کرنا ہے، سنتے ہی کرنے کا مزاج پیدا ہوا. اطاعت کا جذبہ ہے بندے کے اندر، اللہ کا بہت بڑا انعام ہے یہ. سننے کے بعد اب بچنے کی کوشش میں لگ گئے. ہے تو فرمان لیکن کیسے بچا جائے، کیونکہ خواہش کچھ اور کہہ رہی ہے، شیطان کچھ اور بہکا رہا ہے، کسی اور گناہ کی طرف لے جا رہا ہے. اب جو حیلے اور تدبیر میں لگ گیا اور ادھر نہ گیا جدھر اللہ اور اس کے رسول نے بلایا، یہ ہے بغاوت. بغاوت اللہ کا عذاب ہے. اطاعت یہ اللہ کی نعمت ہے اس دنیا کے اندر. صحابہ کرام کے بارے میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صحابہ کرام کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ تھی، جہاں سنتے کتاب اللہ کی بات، جہاں سنتے احادیث رسول، وہیں جم جاتے تھے، اس سے ٹس سے مس نہیں ہوتے تھے. وقافاً علی کتاب اللہ، بس معلوم ہونا چاہیے تھا کہ اللہ نے فرمایا. ان کے علم میں یہ آنا چاہیے کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. بس اب دائیں دیکھنا ہے نہ بائیں، بس وہ جو فرمان ہے اس پہ عمل کرنا ہے. اسے کہتے ہیں قانتین، اطاعت کا جذبہ رکھنے والے لوگ. جسے اطاعت کا جذبہ مل گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت مل گئی. والمنفقین، چوتھی نعمت اللہ بیان کر رہے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا مزاج. بہت بڑا انعام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس شخص پر جس کو اللہ نے دینے والا بنایا، بانٹنے والا بنایا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا بنایا، لینے والا نہیں بنایا، مانگنے والا نہیں بنایا، در در ہاتھ پھیلانے والا نہیں بنایا. عزت اور خودداری دی کہ وہ دینے والا ہے. یہ بہت بڑا اللہ کا انعام ہے. جو دیتے ہیں، جو بانٹتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے بہت بڑی عزت کی زندگی دی ہے. تو والمنفقین، خرچ کرنے والے اللہ کی راہ میں. جمع تو سارے انسان کرتے ہیں، جمع کرنے اور جمع کر کے رکھنے کی کوشش تو ہر کوئی کرتا ہے، وہ کمال نہیں ہے. کمال یہ ہے کہ اس میں سے اللہ کی راہ میں دیا جائے. اور اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ سب لٹا دو میری راہ میں. وہ تو ایمان تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، سارا گھر لٹا کے آتے تھے. وہ تو ایمان تھا صحابہ کرام کا. ہمارا ایمان اتنا مضبوط نہیں ہے، اسی لیے ہمیں صرف اتنا حکم ہے والذین فی اموالہم حق معلوم. اپنے اموال میں ایک معلوم، ایک مخصوص مقدار الگ کر دو اپنے ذہن میں اللہ کی راہ کے لیے. اپنے بیوی بچوں کو بھی کھلاؤ پلاؤ، دیگر اپنی ضروریات زندگی کے لیے بالکل رکھو، لیکن ایک حصہ اس میں سے نکالو اللہ کی راہ کے لیے، ضرورت مندوں کے لیے، یتیموں کے لیے، بیواؤں بے کسوں کے لیے، محتاجوں کے لیے. جب جیسی ضرورت پیش آ جائے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی، فوراً اس حصے میں سے نکال کے اللہ کی راہ میں خرچ کرو. یہ چیز والمنفقین، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے، جن کا یہ مزاج ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے ان کے اوپر. اور آخری نعمت اللہ بیان کر رہے ہیں والمستغفرین بالاسحار، سحر کے وقت میں اٹھ کر اللہ کے دربار میں رونے والے. مستغفرین، استغفار کرنے والے، توبہ کرنے والے. سحر یعنی تہجد کے وقت میں اٹھ کر. علامہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے کہ عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی. جتنے اولیاء اللہ گزرے ہیں، اللہ کے بڑے نیک بندے، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک، چاہے وہ امام رومی ہو، امام رازی ہو، امام غزالی ہو، اور بھی جتنے اولیاء اللہ ہوں، کوئی بھی تہجد میں اٹھ کر روئے بغیر وہ مقام حاصل نہیں کر سکا. کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی. جب تک سحر میں تہجد میں اٹھ کے رونے کا مزاج نہیں بنے گا، اللہ سے بات چیت کرنے کا، راز و نیاز کی باتیں کرنے کا، آنسو بہانے کا جب تک مزاج نہیں بنے گا، توفیق نہیں ملے گی، تب تک اللہ کے پاس مقام نہیں بنے گا. تو اسی لیے یہ نعمت جسے مل گئی، یہ تو بہت بڑی نعمت ہے.
وہ تو اس وقت اٹھ کر جو نعمتیں مانگنا چاہے مانگ سکتا ہے اللہ سے. بہت بڑا انعام جنہیں توفیق ملتی ہے تہجد کی نماز کی. اس وقت تو ہم یہی کہیں گے خود اپنے لیے بھی اور سب کے لیے بھی, فجر ہی پڑھ لے وہی بہت بڑا انعام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. تہجد تو خیر بہت بڑی بات ہے, اور اللہ کے نیک بندوں کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. کسی بھی زمانے میں تہجد کی توفیق ملی بہت بڑی بات ہے. ہم تو ایسے لوگوں سے درخواست کریں گے اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیں, پوری امت کو یاد رکھیں. لیکن پوری امت کے لیے ذمہ داری ہے تہجد نہ صحیح کم سے کم فجر کے لیے تو اٹھیں. یہ راتوں میں بستروں سے الگ ہو جانا, جب عین نیند کا وقت ہوتا ہے, شیطان سلا رہا ہوتا ہے, تتجافا جنوبہم عن المضاجع, جن کے جسم بستروں سے الگ ہو جاتے ہیں اور دوڑ پڑتے ہیں اللہ کے مصلی کی طرف, نماز کی طرف. سورہ مزمل میں اللہ نے فرمایا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا, کہ راتوں میں اٹھ کے عبادت کرنا یہ انسان کے نفس کو, جو نفس بہکاتا ہے گناہ کراتا ہے, اس کو کچل کے رکھ دیتا ہے. راتوں کا اٹھنا یہ اشد وطئا, شدید طریقے سے کچل کے دبا کے رکھ دیتا ہے, کہ پھر دن کے اجالے میں اس کا نفس یا شیطان اس سے گناہ نہیں کرا سکتا, کوئی حرام پیسے نہیں کما سکتا وہ, کیونکہ وہ رات میں اٹھ کے اس نے اس کو کمزور کر دیا ہے, جو شیطان بہکاتا ہے دن کی روشنی میں. وہ اقوم قیلا, اللہ نے فرمایا اس کی زبان درست ہو جاتی ہے. جو آدمی تہجد پڑھتا ہے, نماز فجر کی پابندی کرتا ہے, زبان سے جھوٹ نہیں بولتا, غیبت نہیں کرتا, چغلیاں نہیں کرتا, جھوٹے وعدے نہیں کرتا, یہ دو چیزیں بہت اہم ہیں. ایک تو یہ کہ شیطان کا زور کمزور پڑ جاتا ہے, اور دوسرا آدمی کی زبان درست ہو جاتی ہے. اور یہ کس لیے ہے؟ نماز تہجد کا اہتمام اور نماز فجر کا اہتمام. تو اللہ نے فرمایا والمستغفرین بالاسحار, جو سحر کے وقت میں اٹھ اٹھ کے اللہ کے سامنے روتے ہیں, توبہ اور معافی کر مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے, گناہوں کا استغفار کرتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا انعام. ان انعام کے بارے میں اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ بس دنیا کی زندگی کا ساز و سامان ہے, نہیں. عند ربہم واللہ عندہ حسن المآب, بہترین اس کا بدلہ ہے اللہ کے پاس. یہ ضائع ہونے والی نعمتیں نہیں ہیں. اور جو پہلے اللہ نے نعمتیں گنائی, سونے چاندی زمین و جائیداد وغیرہ جو بھی دنیا کی ظاہری نعمتیں ہیں, فوراً اللہ نے فرمایا متاع الحیات الدنیا, بس دنیا کی زندگی کا ایک ساز و سامان ہے, جتنا فائدہ اٹھا لیا اس کے بعد بات ختم. لیکن جب ان نعمتوں کا اللہ نے شمار کرایا تو کبھی آخری میں یہ نہیں کہا کہ یہ ختم ہو جانے والی ہیں, بلکہ یہ ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہیں. تو اللہ کی نعمتیں تو بہت ہیں, دو ذمہ داری ہماری ہے. ایک تو یہ کہ اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار بنے. ہماری لاکھوں نعمتوں میں کوئی ایک نعمت اگر نہیں ملی, اور لاکھوں مل چکی ہیں, تو نہیں ملنے پر شکوہ ہمیں کیا زیب دیتا ہے؟ کیا کہیں سے حق بنتا ہے شکایت کا؟ بالکل نہیں. ہم اتنا ڈوبے ہوئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں کہ ہماری پیشانی پہ بل نہ آئے. ہر حال میں الحمدللہ, ہر حال میں سبحان اللہ, ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں. ایک ذمہ داری یہ ہے. اور دوسری ذمہ داری یہ ہے ان ظاہری نعمتوں کے ساتھ اصل محنت ہو باطنی نعمتوں کی. ہمارے مزاج میں صبر ہو, ہماری زبان پہ سچائی ہو, ہم اللہ کے اطاعت گزار اور فرما بردار بنے, ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے بنے, اور ہو سکے تو تہجد پڑھے. تہجد نہ صحیح نماز فجر کی پابندی تو ہر حال میں کریں. یہ نعمتیں اور یہ انعام اگر اللہ کا ہو گیا تو انشاءاللہ دنیا بھی روشن, قبر بھی روشن, اور آخرت بھی روشن رہے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اپنی نعمتوں پر شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور تمام ظاہری اور باطنی نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور باطنی نعمتوں کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین.